السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، اردو زبان کی دوسری کتاب کے 35 اسباق آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کا سبق نمبر 36 ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچہ اور ماں، اس سبق کے اندر بچے اور ماں کی گفتگو ہے۔ بچہ اور ماں: اچھی اماں مجھے بتا دو ابھی، اچھی اماں مجھے بتا دو ابھی، کیوں ہے بچے کی ممتا اتنی، کیوں ہے بچے کی ممتا اتنی، تم کو بچے سے کیوں یہ الفت ہے، الفت یعنی محبت، تم کو بچے سے کیوں یہ الفت ہے، کس لیے اس قدر محبت ہے، کس لیے اس قدر محبت ہے۔ ماں نے بچے کو یوں جواب دیا، ماں نے بچے کو یوں جواب دیا، حیف، حیف کا معنی افسوس، حیف تم جانتے نہیں بیٹا، حیف تم جانتے نہیں بیٹا، کیسا لیٹا ہے یہ خوش و خرم، خرم کا معنی بھی خوش، کیسا لیٹا ہے یہ خوش و خرم، نہ کوئی فکر ہے نہ کوئی غم، نہ کوئی فکر ہے نہ کوئی غم۔ نہ تو روتا نہ بلبلاتا ہے، نہ تو روتا نہ بلبلاتا ہے، بلبلانا یعنی بے قرار ہونا، بے چین ہونا۔ گود میں کیا ہمک کے آتا ہے، گود میں کیا ہمک کے آتا ہے، ہمک کے آتا ہے یعنی کود کر آتا ہے، چھلانگ لگا کر، ہمکنا یعنی چھلانگ لگانا، کودنا۔ گود میں کیا ہمک کے آتا ہے، مسکراتا ہے یعنی ہنستا ہے، آواز نکالیے بغیر، جو ہنسی ہوتی ہے جس میں صرف دانت دکھائی دے اس کو مسکرانا کہتے ہیں۔ اور جو قہقہا لگائے زور سے ہنسے کہ دور والے بھی سن لے، اس کو کہا جاتا ہے قہقہا۔ مسکراتا ہے کیا ہی خوش ہو کر، مسکراتا ہے کیا ہی خوش ہو کر، جیسے چڑیا مگن ہو ڈالی پر، جیسے چڑیا مگن ہو ڈالی پر۔ جب کہ سونے کا وقت آتا ہے، جب کہ سونے کا وقت آتا ہے، میرے سینے سے چمٹا جاتا ہے، میرے سینے سے چمٹا جاتا ہے۔ جب کہ آنکھوں میں نیند آتی ہے، جب کہ آنکھوں میں نیند آتی ہے، بستر اس کا میری چھاتی ہے، بستر اس کا میری چھاتی ہے۔ نیند لے کر ہنسی خوشی سے اٹھا، نیند لے کر ہنسی خوشی سے اٹھا یعنی نیند پوری کر کے ہنسی خوشی اٹھا۔ پھول گویا کھلا چنبیلی کا، پھول گویا کھلا چنبیلی کا یعنی ایسے ہنستا ہوا ہسمکھ چہرے کے ساتھ نیند پوری کر کے اٹھا۔ لگ گئی بھوک کہ نہیں کہہ نہیں سکتا، لگ گئی بھوک کہہ نہیں سکتا، پیاری نظروں سے ہے مجھے تکتا، تکتا یعنی دیکھنا، پیاری نظروں سے ہے مجھے تکتا یعنی بچے کو جب بھوک لگتی ہے تو زبان سے تو کچھ کہہ نہیں سکتا، ہاں ماں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا ہے اور ماں کو تکتا ہے، گویا اشارہ کرتا ہے بھوک کا۔ پیار کا میرے بس یہی ہے سبب،
پیار کا میرے بس یہی ہے سبب، نہیں آتا بیان میں مطلب، نہیں آتا بیان میں مطلب۔ مطلب یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے جس کو آدمی الفاظ کے جامع میں نہیں پہنا سکتا۔ دل کی جو کیفیات ہوتی ہے، ماں کو جو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے اور ماں کی محبت کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو الفاظ کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ دل کی جو کیفیت ہوتی ہے اور دل کے جو جذبات ہوتے ہیں اس کو آپ الفاظ میں بیان کرنا چاہے تو نہیں بیان کر سکتے، الفاظ میں اس کو لا نہیں سکتے۔ وہی آدمی اس کو جان سکتا ہے جو اس کے اندر مبتلا ہے۔ تو ماں کی ممتا کیا ہے، ماں کی محبت کیا ہے اولاد کے لیے، وہ خود ماں ہی جانتی ہے۔ دوسرے آدمیوں کو ماں کی ممتا الفاظ کے اندر سمجھانا ممکن ہی نہیں۔ سبق نمبر 37، ماں اور بچہ۔ ماں اور بچہ۔ بولی بچے سے ماں میرے پیارے، بولی بچے سے ماں میرے پیارے، صدقے اماں، صدقے کا معنی قربان فدا، صدقے اماں جواب دو بارے، صدقے اماں جواب دو بارے، بارے یعنی ایک مرتبہ، کہ ہیں بچے کو ماں سے الفت کیوں، کہ ہیں بچے کو ماں سے الفت کیوں، رکھتا ہے اس قدر محبت کیوں، رکھتا ہے اس قدر محبت کیوں۔ دیا بچے نے یوں جواب سنو، دیا بچے نے یوں جواب سنو، اے ہیں اماں خبر نہیں تم کو، اے ہیں اماں خبر نہیں تم کو۔ مجھ کو تکلیف سے بچاتی ہو، مجھ کو تکلیف سے بچاتی ہو، پیار سے گود میں بٹھاتی ہو، پیار سے گود میں بٹھاتی ہو۔ جی میرا بدمزہ اگر ہو جائے، جی میرا بدمزہ اگر ہو جائے، میرے دکھ کا تمہیں اثر ہو جائے، میرے دکھ کا تمہیں اثر ہو جائے۔ مجھ کو ہو درد تم کو حیرانی، حیرانی کا معنی پریشانی، مجھ کو ہو درد تم کو حیرانی، چپ کے کرو نگہبانی، نگہبانی یعنی نگرانی، چپ کے کرو نگہبانی۔ پیار کرتی ہو منہ دھلاتی ہو، پیار کرتی ہو منہ دھلاتی ہو، اچھے کھانے مجھے کھلاتی ہو، اچھے کھانے مجھے کھلاتی ہو۔ اور سب سے جو آ رہے ہیں نظر، اور سب سے جو آ رہے ہیں نظر، تم زیادہ ہو مہربان مجھ پر، تم زیادہ ہو مہربان مجھ پر، یعنی جتنے بھی لوگ ہیں ان سب سے جو جتنے بھی لوگ ہیں جو نظر آ رہے ہیں ان میں سب سے زیادہ مہربان تم ہی مجھ پر ہو۔ جانتا ہوں زیادہ سب سے تمہیں، جانتا ہوں زیادہ سب سے تمہیں، چاہتا ہوں اسی سبب سے تمہیں، چاہتا ہوں اسی سبب سے تمہیں۔ پیاری اماں کہا نہیں جاتا، پیاری اماں کہا نہیں جاتا، نہیں مطلب بیان میں آتا، نہیں مطلب بیان میں آتا۔ جیسے اوپر کہا تھا کہ بعض چیزیں دل سے تعلق رکھتی ہیں، کیفیت جو دل کے اندر جو کیفیت ہوتی ہے، خوشی کی ہو یا غمی کی ہو یا ہر کوئی کیفیت ہو، ان کیفیتوں کو الفاظ کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا، اس کو دوسروں کے سامنے سمجھایا نہیں جا سکتا۔ کما حق ہو، خوشی کی کیفیت، غمی کی کیفیت دوسرے کے سامنے آپ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو اسباق تھے
اس سبق کے اندر ان دونوں اسباق کے اندر ماں کی ممتا کو بیان کیا گیا کہ ماں جو ہیں واحد شخصیت ہیں جو اولاد سے خالص محبت رکھتی ہیں۔ میں ایک واقعہ بیان کروں، اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ماں کی ممتا کیا ہے۔ علامہ ابن جوزی کے حوالے سے یہ واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ کوئی 8-9 سال کا بچہ تھا، اس کی ماں نے اس کو دھکا دے کر گھر سے نکال دیا، دھتکارتے ہوئے کہ چلا جا یہاں سے، میری کوئی بات نہیں مانتا، کوئی بات نہیں سنتا۔ اس قسم کی مطلب ڈانٹ ڈپٹ کے جملے کہہ کر اس کو باہر نکال دیا، دھکا دے دیا۔ اب یہ بچہ جو ہے وہ چلا گیا، بچہ چلا گیا وہاں سے، اور جیسے ہی وہ آگے چل کر ایک مور آیا، یعنی مرنے کا کوئی رستہ آیا، تو اس مور کے اوپر کھڑا ہو گیا اور کچھ سوچنے لگا، اور سوچتے سوچتے واپس آ گیا۔ اور اب وہاں پر وہ کیا سوچ رہا تھا؟ وہ وہاں پر یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے دنیا کے اندر، وہ یہ سوچ کر گیا تھا کہ چلو میں کسی ہوٹل کے اندر نوکری کر دوں گا، مجھے کھانا مل جائے گا، کسی کے جوتے صاف کر دیا کروں گا، کھانا مل جائے گا، یا کسی کے ہوٹل کے اندر نوکری کروں گا، سونے کے لیے بھی مل جائے گا، مطلب مجھے کھانے پینے کی سب چیزیں مل جائے گی، رہنے کے لیے بھی مل جائے گا۔ لیکن اچانک اس کے دل کے اندر خیال آیا کہ مجھے سب کچھ مل جائے گا، اچھا سے اچھا، بڑھیا سے بڑھیا کھانا بھی مل جائے گا، اور بڑھیا سے بڑھیا سونے کے لیے جگہ بھی مل جائے گی، لیکن ماں کی جو ممتا ہے، ماں کا جو پیار ہے، ماں کی جو اولاد کے لیے محبت ہے، وہ کسی جگہ پر بھی مجھے نہیں مل سکتی۔ بس یہ خیال آیا اس کے دل کے اندر، فوراً واپس ہو گیا اور اپنے گھر آ گیا۔ جیسے ہی اپنے گھر آیا تو دروازہ بند تھا، دروازہ کھٹکھٹایا، ویسے بھی ماں تو غصے کے اندر تھی ہی، جیسے ہی دروازہ کھولا اس کے بیٹے کو دیکھا اور دھکا دینے لگی، تو بیٹے نے زبان حال سے گویا یوں کہا کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ بیٹے نے یہ کہا کہ اماں تو چاہے مجھے مار ڈالے، میرا کچومبر نکال دے، کچھ بھی کرے، میں یہاں سے ٹلنے والا نہیں ہوں۔ جیسے ہی بیٹے کی زبان سے ماں نے یہ جملے سنے تو ماں پسیج گئی، اور ماں کو ترس آ گیا اور بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ تو یہ ہے ماں کی ممتا اور ماں کی محبت۔ تو جن لوگوں کی ماں باپ ہیں انہیں چاہیے کہ جیتے جی ان کی قدر کر لے، ان کا احترام کرے، ان کا ادب کرے۔ قرآن کریم کے اندر تو یہاں تک کہا وَلَا تَقُل لَهُمَا اُف، کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، یعنی معمولی لفظ بھی مت کہو، ماں باپ کو معمولی لفظ بھی مت کہو، چہ جائے کہ ان کو تکلیف دینا اور تکلیف پہنچانا۔ خیر، تو ان دونوں اسباق کے اندر ماں کی محبت اور ماں کی ممتا کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ تھا اردو زبان کی دوسری کتاب کا سبق نمبر 36 اور 37۔ آنے والے ویڈیو کے اندر اس کتاب کا سبق نمبر 38 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔